پاکستان میں ابتر معاشی حالات، ڈالر کی آئے روز بڑھتی قیمتیں اور گاڑیوں کے پرزہ جات پر اضافی ڈیوٹی کے جیسے اقدامات پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے والے مینوفیکچررز کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ پاکستان آٹو مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن پاما کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 کے ابتدائی 4 ماہ میں گاڑیوں کی فروخت میں 59% کمی واقع ہوئی۔ گاڑیاں اسمبل کرنے والی کمپنیوں کے مطابق لیٹر آف کریڈٹ یعنی LC نہ کھلنے اور آٹو پارٹس درآمد نہ ہو سکنے کے باعث انہیں کچھ عرصے سے کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمپنیاں پاکستان میں کئی دہائیوں سے کام کر رہی ہیں لیکن پھر بھی لوکل مینوفیکچرنگ کیوں شروع کر نہیں پا رہی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن M شہزاد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گاڑیوں کی قیمتیں تب تک اسی طرح رہیں گی جب تک یہاں گاڑیاں بننی نہیں شروع ہو جاتی، کیونکہ ہمارے ہاں جتنی بھی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں ہیں وہ گاڑیوں کی پروڈکشن کی جانب آنا ہی نہیں چاہتی۔ کمپنیوں کی جانب سے پروڈکشن نہ شروع کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے M شہزاد کا کہنا تھا کہ سوزوکی کو پاکستان میں تقریباً 40 سال جبکہ ہونڈا اور ٹویوٹا کو 30 برس ہو چکے ہیں، لیکن ان کمپنیوں نے آج تک لوکل پروڈکشن کے بارے میں اس لیے نہیں سوچا کیونکہ یہ عوام کا نہیں اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ M شہزاد کا کہنا تھا کہ یہ کمپنیاں صرف باہر سے گاڑیوں کے پرزے درآمد کر کے انہیں جوڑنے تک محدود ہو چکی ہیں، جس میں انہیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک مارکیٹنگ کے تحت اپنی گاڑیاں فروخت کر رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے یہ لوگ عوام سے بکنگ کی قیمت وصول کرتے ہیں اور وہ پیسہ بینک کو انٹرسٹ ریٹ پر دے دیتے ہیں، جس کے بعد گاڑی خریدار کے حوالے کرنے تک کا سفر اتنا طویل ہوتا ہے کہ اگر اس کے درمیان گاڑی کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی وصولی بھی کر لی جاتی ہے۔ گاڑیوں کے معیار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پاکستانی گاڑیاں پائیداری اور سیفٹی فیچرز کے لحاظ سے بالکل بھی معیاری نہیں ہوتی، جس کے باعث زیادہ تر لوگ پرانی درآمد شدہ گاڑیوں کو پاکستانی گاڑیوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ M شہزاد نے کہا کہ اگر آپ پرانی جاپانی موٹر کار کا موازنہ نئی پاکستانی کار سے کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری آٹو انڈسٹری کتنی پیچھے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپانی گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی پائیداری کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے تجویز کیا کہ پاکستان میں گاڑیوں کی پروڈکشن کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت تمام کمپنیوں کے لیے ایک مخصوص مدت کا تعین کرتے ہوئے یہ واضح کر دے کہ اگر کمپنیاں اس متعین شدہ وقت تک پروڈکشن شروع نہیں کرتی تو ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے سخت پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے اور وہ پالیسیاں نہ صرف گاڑیوں کی پروڈکشن بلکہ ان کی پائیداری کو بھی یقینی بنائیں تاکہ خریدار بھی بخوشی گاڑی خریدے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اگر ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر پاکستان میں گاڑیاں بنانے والی کمپنیوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔